ایمان اور ہدایت کیا اتنی سستی چیز ہے کہ راہ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی محنت کرنا نہیں پڑے گا، اس کے لیے کوئی جد و جہد کرنا نہیں پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کے احکامات کو جانیں، پہچانیں اور اس پہ عمل کریں، ورنہ ہم میں ایسی کوئی کوالٹیز موجود ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے کہلائے جائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کیے جاتے ہیں۔ کہاں سے ہم کو ہدایت ملے گی؟ اور ہدایت بھی اسی کو ملے گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ ہدایت اور ایمان ایک ایسی چیز ہے بغیر محنت کے کبھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہم چند سال زندگی گزارنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، تب جا کے ذرا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر ہم اس سے غافل رہیں گے تو ہمیشہ کی زندگی سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننا ہے، پہچاننا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں گے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، وراثتی مسلمان ہیں۔ ہم میں ایمان والوں کی کوئی کوالٹیز موجود ہی نہیں ہے۔ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی کوالٹیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایمان والوں کی کوالٹیز لانی ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، تو اللہ اپنی راہیں کھولے گا اور اللہ بندوں کو ہدایت دے گا۔ یہ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یوں ہی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرور بندے کو جد و جہد کرنا پڑے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ پہلے بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر ضرور انشاءاللہ اللہ اپنی راہیں کھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ نے آفروں پہ آفر رکھی ہے، بس ہم غفلت میں ہیں کہ ان آفروں کو کلیم نہیں کر رہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ آفر لگا دے تو بندے اس